ارے ہلو 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 وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ تو ذرا جلدی سے تمام ساتھیوں کو اطلاع کر دیں کہ بھائی آج 14 اگست نام نہاد جشن آزادی کا دن منانے والے جو ہیں ان کو ان کا اصل چہرہ اور اصل 14 اگست کی تعریف بتا سکیں، تعریف بتا سکیں، بھائی کہہ دیں کہ آ چکے ہیں لائن پر، جلدی جلدی سے مطلع کرے۔ شکریہ، شاباش، جلدی جلدی۔ میں بسم اللہ کرتا ہوں، تمام لوگوں کو آپ لوگ اطلاع کرتے رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگریزوں سے نام نہاد آزاد دی، آزادی، نام نہاد آزادی کے نام پر حاصل کیے جانے والے وڈیروں، جاگیرداروں، لٹیروں، انگریزوں کے کتے گھوڑوں کو نہلانے والوں، خانہ کعبہ پر گولیاں چلانے والوں اور انگریزوں سے آزادی کے خاطر ان کے خلاف سلطنت برطانیہ کہ انگریزوں کے خلاف حریت پسندوں کی جد و جہد آزادی کو کچلنے والے انگریزوں کی حمایت، مدد کرنے والوں کو انعام کے طور پر دیے جانے والا یہ ملک جو آج تک غلام ہے، اس کا آج ان کی اولادوں نے غدار ابن غدار ابن غدار، جعفر، میر جعفر
ابن میر جعفر ابن صادق ان کا دن منایا گیا۔ اسلام آباد کی فضائیں کھلا آسمان، یہ منظر دیکھ رہا تھا آج کہ آج 14 اگست ہے، سے آئے ہوئی اسلام آباد میں بیٹھی وہ مائیں، وہ بہنیں جن کے پیاروں کو لاپتہ کر دیا گیا، ہاتھوں میں ان کی تصاویر لیے سسکیوں اور بہتے آنسوؤں سے دعائیاں دے رہی ہے، مگر سنے تو کون سنے؟ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، اسلام آباد میں تو جشن ہے، اسلام آباد میں تو بہت کچھ جشن کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس ایسے پاکستان میں رہنے والوں اور ظلم کی چکی میں پسنے والوں اور ایسے ملک سے دوسرے ممالک میں جا کر بسنے والوں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم آداب عرض۔ آج 14 اگست 2025 کی تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، اور فکری نشست کا نمبر ہے 298۔ 298 تو آج فکری نشست ہوئی 298ویں فکری نشست، تھاٹ پرووکنگ اسٹڈی سرکل نمبر 298۔ اسلام آباد میں بلوچستان کی مائیں ہاتھوں میں اپنے بچوں کی تصاویر لیے، بیویاں اپنے شوہروں کی تصاویر لیے، مائیں اپنے بیٹوں کی، بہنیں اپنے بھائیوں کی تصاویر لیے فریاد کر رہی ہیں کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، لیکن نعروں کی گونج ہے کہ تھمتی ہی نہیں، اور ہر طرف سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں اور سنائی جا رہی ہیں، آزادی آزادی آزادی۔ ایک طرف آنسو بہاتی ہے بہنیں ہیں، دوسری طرف کے پی کے میں ماتم کنا معصوم شہید بچے اور بچیوں کے روتے ہوئے والدین کے آنسو ہیں۔ تیسری طرف بلوچستان میں گھر گھر بہتا لہو ہے، مگر یہ سارے مناظر پکار پکار کر چلا چلا کر کہہ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں آج کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ کل رات سے، کل سے ہو رہا ہے،
کیسے ٹھمکے ہیں یہ، کیسے نغموں کے نام پہ بھنگڑے ہیں یہ، کس بات کا جشن، بوڑھی ماں کے کپ کپاتے ہاتھوں میں ان کے لاپتہ بچوں کی تصاویر، چلا چلا کر پوچھ رہی ہیں کہ پی کے معصوم بچے اور بچیاں، شہید بچیوں کے جنہیں ڈرون حملوں میں مارا گیا اور مارا جا رہا ہے، اور آپریشن کے نام پہ کے میں نقل مکانی کرنے والوں، پارا جنار ہو، وزیرستان ہو، شمالی یا جنوبی، اسی طرح بلوچستان کا کوئی علاقہ ہو، اور آج باجوڑ کا جہاں آپریشن تیزی سے جاری ہے، باجوڑ ایجنسی، جہاں ماؤں کی آنکھوں میں آنسو، بوڑھے والدین پریشان، جوان بچوں کو پوچھا جا رہا ہے، مل جائے تو غائب کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسلام آباد میں نغمے، ڈھول کی، پائل کی جھنکار، ڈھول کی تھاپ پر اچھلتے کودتے نظارے ہیں، اور پھر اسلام آباد میں یہ کیا ہو رہا ہے، کیسا میلہ سجا ہے، یہ کیسا جشن منایا جا رہا ہے، اور سب مظلوم پوچھ رہے ہیں یہ کیا چیزیں بانٹی جا رہی ہیں، یہ سینوں پہ کیا کیا چیزوں، کون سی، کیا کیا جا رہا ہے، سینوں پہ کیا چیز لگائی جا رہی ہے، ایک طرف سینے چاک کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف سینوں پہ تمغے سجائے جا رہے ہیں، تو ہر روتی آنکھ، سسکتی ماں، بوڑھا باپ سوال کر رہا ہے، لگا ہے تمغوں کا بازار دیکھو اسلام آباد میں، یہ کہاں سے، کس کے لیے یہ آیا ہے تمغوں کا انبار، ذرا دیکھو، لگا ہے تمغوں کا بازار دیکھو، فارم 47 حکومت کے شاہکار اور ان کے کارندے بھی دیکھو، جنہیں بندوق اور وردی کے روپ میں بندوق تانے، جو عدالت پر بھی حکم چلا کر ان کے حقوق دبا چکے ہیں، بولنے پہ یعنی لب سی دیے گئے ہیں،
عدالتوں میں فریاد لے کے جائے تو کیسے لے کے جائے؟ انصاف مانگے تو کیسے؟ تو انصاف تو عدالتوں ہی سے مل سکتا ہے، مگر انصاف کی عدالتوں کے جو راستے ہیں ان سے گزر کر پہنچ تو جاؤ عدالتوں میں، مگر عدالتوں کے دروازوں پہ تو تالے پڑے ہوئے ہیں، تو آدمی عدالت کے اندر داخل کیسے ہو؟ جس ملک میں انصاف ناپید ہو، اور پھر بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے پائل کی جھنکار اور ڈھول کی تھاپوں پہ بھنگڑے ڈال ڈال کر جشن آزادی کے نغمے گائیں، کس جشن کا؟ کون سی آزادی کا؟ کیسی آزادی کا جشن؟ جہاں بولنے کی آزادی نہ ہو، جہاں زندان تمام زندانوں کو بھر دیا گیا ہو ان کی کیپیسٹی سے زیادہ، ان کی گنجائش سے زیادہ، کسی کو اپنی پسند کی جماعت یا اپنی پسند کے لیڈر کا نام لینے کی اجازت نہ ہو تا وقت یہ کہ وہ سجدہ ریز نہ ہو وردی پہنے والی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، تو پھر ان کے سینوں پہ گولیاں نہیں، چمچگیری، مکھن بازی، اطاعت و فرما برداری کا صلہ پاکستان کی صورت میں انگریزوں نے ان کو دیا جنہوں نے جنگ آزادی کی جنگ لڑنے والے حریت پسندوں کی مخبریاں کی، ان کا قتل عام کیا۔ جلیان والا باغ میں شرکت کی، جیسے بدترین میساکر میں حصہ لے کر، اور جب ہندوستان کے درخت آزادی کے نعرے لگانے والوں کے جسموں سے تمام درخت جو ہے اس پہ انسان تو لٹکے ہوئے تھے، پھانسی کا پھندا ڈلے مگر زندہ نہیں، مردہ۔ انہیں پھانسی کے پھندے پہنانے والوں کو انعام کے طور پہ جو وطن دیا، وہ آج تمام 25 کروڑ پاکستانیوں کی زباں بندی کر کے خود بھی جشن منا رہے ہیں، اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے فارم 47 کی پیداوار ناجائز وزیر اعظم، ناجائز صدر، ناجائز پارلیمنٹ، اس کے ہاتھوں منایا جانے والا جشن آزادی حلال نہیں، حرام جشن آزادی ہے۔ معزز خواتین و حضرات،
ایم کیو ایم کے کارکنوں کی گرفتاریاں اور چھاپے جاری ہیں۔ کون سی ایم کیو ایم؟ وہ ایم کیو ایم، وہ ایم کیو ایم جس کا قائد وہی جس نے بنیاد رکھی تھی ایم کیو ایم کی، جس نے ایم کیو ایم کی مدر آرگنائزیشن جو مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ قوم موومنٹ بعد میں بنی، اس کی ماں اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی تھی آج سے 47 سال پہلے۔ آج 47 سال پورے ہو چکے ہیں جد و جہد کرتے کرتے، مگر حقوق دینے کے بجائے ان حکمرانوں نے اور حکمرانوں کے ان چیلے چماٹوں نے، فارم 47 کی پیداواروں نے، جاگیردار ان کی اولادوں نے، وڈیرے ان کی اولادوں نے، زمیندار ان کی اولادوں نے، سرمایہ دار ان کی اولادوں نے، موروثی سیاست کرنے والوں نے، انگریزوں کے کتے اور گدھے گھوڑے نہلانے والوں کی اولادوں نے آج بھی روایتی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، کس کی اطاعت و فرما برداری؟ آمریت کی، آمریت نافذ کرنے والوں کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے عوض اسلام آباد میں بڑے بڑے تمغے اپنے سینوں پہ سجائے ہیں، جس میں فارم 47 کے اگر صرف ناجائز پارلیمنٹیرینز ہوتے، ناجائز، غیر آئینی، غیر قانونی، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے فارم 47 کے تحت جنہیں زبردستی جتوایا گیا، اور پھر اس کے خلاف بین الاقوامی دنیا بولتی کیسے کہ بین الاقوامی دنیا کے جو باپ ہے، جو دادا اور نانا ہے، ان کے تو یہ غلام ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غلام ہے۔ تو اس سے کیسے باز پرس کریں کہ یہ الیکشن میں کیسے دھاندلی کی تم نے؟ اجازت ہے کہ پس فرما برداری ہماری کرتے رہو اور انعام پاتے رہو، اور لائسنس ٹو کل، پلنڈر، لوٹ، اریسٹ، kidnap, whatsoever you want, you are free to do everything. یہ تو لائسنس ملا ہوا ہے، اور لائسنس جنہیں ملا ہوا ہے ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے اگر فارم 47 کے سیاسی نام نہاد سیاسی، موروثی سیاستداں، چور اچک کے سیاستداں، لٹیرے فریبی سیاستداں، عیار و مکار سیاستداں وہ صرف ہوتے، آج تمغہ سجاتے تو شاید دکھ نہ ہوتا۔ دکھ اس بات کا ہوا کہ اس میں بہت سے
قلم امانت ہوتا ہے سچائی کی، اس قلم کی حرمت کا سودا کرنے والے صحافی قصہ گوئی موجودہ فوجی حکومت کے ظلم اور بربریت کو تحفظ کا نام، تحفظ کا چولا پہنا کر پیش کرنے والے صحافی اور اینکر پرسنز کو بھی تمغے اور انعامات سے نوازا گیا۔ یہ تمغے سنبھال کر رکھنا، بلکہ اپنے گھر کے آگے لگا لو کہ عوامی انقلاب کا وقت آنے والا ہے، تاکہ انقلابیوں کو، ظلم سہنے والوں کو، ان کے بچوں کو جن کے ماں باپ کو بندوق کی نال پر نہیں بلکہ ڈرون حملوں سے بھی مارا گیا ہے، بندوق کے ذریعے صرف نہیں بلکہ توپوں سے بھی، میزائلوں سے بھی، بموں سے بھی، اور ڈرونز اور فوجی طیاروں سے مارا گیا ہے۔ مرنے والوں، شہید ہو جانے والوں کے بچوں کو آسانی ہو کہ ان کے مارنے والوں کو تمغے جرت، امتیاز، نشان امتیاز عطا کیے گئے، تو اپنے اپنے گھروں پہ لگا کے رکھنا تاکہ ان شہداء کے بچوں کو تمہیں تلاش کرنے میں دقت نہ ہو۔ یاد رکھو، تمہارے ایک ایک کرتوت کا آنے والا وقت ہے وہ بہت جلد، جب تم سے ایک ایک تمہارے ظلم کا، جبر کا، قہاریت کا، فرعونیت کا، نمرودیت کا، یزیدیت کا حساب لیا جائے گا بہت جلد۔ اور ایسی بے شرمی، کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی ایسی بے شرمی کے 5 طیارے انڈیا کے کیا گرا کر کہ ہم نے دھول چٹا دی، سب کے منہ سے یہی نکل رہا تھا، ہم نے دھول چٹا دی۔ ابے یہ تو بتاؤ کتنی انڈین مارے 4 روزہ جنگ میں، اور یہ بتاؤ کہ کتنے اڈوں پہ، ذرا موازنہ تو کرو، کتنے پاکستانی مارے گئے، کتنے پاکستان کے فوجی اڈوں کو نقصان پہنچا، اور کتنے انڈیا کے اڈوں کو فوجی نقصان پہنچا۔ ذرا اس کا تو حساب دو، کس 5 طیارے گرانے کو کہہ رہے ہو ہم نے دھول چٹا دی؟ ابے تم 5 نہیں 500 طیارے گرا دو تو اس دھول کو جو آج تک ذرے ذرے میں پھیل کر دعائیاں دے رہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے ہمارا قتل کرنے والے، ہمارے گلے کاٹنے والے، ہماری بستیاں اجاڑنے والے، جو وردی میں ملبوس ہتھیاروں سے لیس بنا جنگ لڑے، ہندوستان کے فوجیوں سے بنا جنگ لڑے، ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے 93,000 نے، قمیضیں ہی نہیں پتلونیں بھی اتاری، فوٹوگرافز موجود ہیں۔ تم 500 گرا دو تو بھی یہ بدنامی کا داغ جو لگ چکا ہے یہ اس وقت تک تو پورا ہوتا نہیں جب تک کہ خالی
نعرے ہی نہیں لگا، قوم کو الو بنا رہے ہو کہ دھول چٹوا دی۔ او بے غیرت اور بے غیرتیوں، بے غیرتوں اور بے غیرتنوں، خواتین بھی یہ بول رہی ہیں، مرد تو اس لیے بے غیرتنوں کا لفظ استعمال کیا۔ بے غیرتنوں تم بھی سنو، اور بے غیرت بے غیرتوں تم بھی سنو۔ تمہیں یاد ہے 93,000 کا ہتھیار ڈالنا بنا لڑے؟ ابھی اس کا بدلہ لینا، تب جشن آزادی منانا، تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں بھائی اب تم حقدار ہو۔ پھر سینوں پہ میڈل سجانا، ہم سمجھیں گے کہ ہاں حقدار ہو، بلکہ ہم خود تمہیں یہ میڈل پہنائیں گے، مگر کر کے تو کچھ دکھاؤ۔ سارا زور 10 سال کی سزائیں الطاف حسین اور عمران خان کی آواز بند کرنے، انہیں جیلوں میں اور جیلا وطن کرنے، عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، الطاف حسین کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ادھر عمران خان جیل میں ڈٹا ہوا ہے، 33 برسوں سے الطاف حسین بھی ڈٹا ہوا ہے۔ جب تک عمران خان زندہ ہے وہ ڈٹا رہے گا، جب تک الطاف حسین زندہ ہے وہ ڈٹا رہے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ظاہر ہے ہمارے اب لاکھوں تربیت پانے والے نظریاتی کارکنوں کی فوج تیار ہو چکی ہے۔ ہم نہ لے سکے تو ہمارے تربیت پانے والے طلبا، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے نظریاتی بچے بچیاں، وہ تم سے شہیدوں کے ایک ظلم کا ہی نہیں بلکہ شہیدوں کے بہنے والے لہو کے ایک قطرے کا حساب لیں گے اور لیں گی انشاءاللہ۔ عزیز خواتین و حضرات، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آیا پاکستان کے عوام نے واقعتاً آزادی کا جشن منایا یا پورا ملک آج ظلم و بربریت کے خلاف یا تو صدائے احتجاج بنا ہوا تھا یا پھر خاموش تھا، افسردہ تھا۔ اور جبر کا سہارا لے کے، طاقت کا سہارا لے کے پورے ملک کو غلام بنانے والے اور ان کے اہلے چیلے وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ مناؤ مناؤ، تمغے لو، وقت آئے گا انہی تمغوں کے ساتھ دنیا کے سامنے سرے بازار تمہارا عوامی احتساب کیا جائے گا۔ آزادی کیسی آزادی؟
عمران خان کا نام لو تو گرفتاری، الطاف حسین کا نام لو تو گرفتاری. یہ کیسی آزادی؟ کیسا؟ کون سا آزاد ملک؟ یہ آزاد ملک ہے؟ یہ آزادی ہے؟ ہاں، ٹھمکا لگانے والوں کو تو ہر دور میں آزادی تھی. برطانوی سلطنت نے جب قبضہ کر لیا، ٹھمکے لگانے والوں کو اس وقت بھی آزادی تھی، مگر ٹھمکے لگانے والیوں میں کم از کم اتنی غیرت تھی. واحد پنجاب میں ایک واقعہ ضرور ہمت، جرت، غیرت مندی کا ہوا ہے، تو وہ ہیرا منڈی کی طوائفوں نے انگریزوں کے خلاف احتجاج کر کے کیا ہے. یہ تاریخ میں رقم ہے. تم سے تو بہتر وہ نکلی. ڈھول کی تاپ پر، ڈھولک کی جھنکار اور پائل کی جھنکار پر اچھلنے والوں اسٹیج پر تمہیں ان کا دکھ نظر نہیں آتا؟ اسلام آباد میں جو بلوچ مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، تصویریں ہاتھ میں لی اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے باپوں کی. تمہیں نقل مکانی کرنے والے اور ڈرونز حملوں کا، فوجی آپریشن کا شکار وہ پشتون غریب معصوم نظر نہیں ہوتے؟ جو کے پی میں سسک رہے ہیں، پلک رہے ہیں، سکون کو ترس رہے ہیں، وہ نظر نہیں آتے؟ بہرحال کارما اپنا عمل دکھائے گا، اور ڈھٹائی، بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا یہ کہ فارم 47 کے تحت وزیر اعظم بھی بن گئے، وزارت اعلی بھی لے لی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو بھائی، عمران خان کے چاہنے والے تو آزادی کا جشن تو منائیں گے جب عمران خان آزاد ہوگا. الطاف حسین کے چاہنے والے آزادی کا جشن منائیں گے جب الطاف حسین کی آواز پہ لگی پابندی، اس کی تصویر، تحریر، تقریر اور تمام قومی پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا پہ اس کی تصویر چھاپنے اور نام لکھنے کی آزادی ہوگی. آج 298ویں فکری نشست کے پہلے حصے کے لیے آج اتنا ہی کافی ہے. باقی کل. اب وضاحتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں نے بھائی ان کے لیے ان سے مراد کیا ہے. نام تو لے دیتے، ان سے کیا مراد ہے؟ ان سے، ابے کن سے؟ ابے تو جس بھائی کی طرف اشارہ تھا تو آج بتا دے. اگر ٹیلی ویژن پر کے اس بھائی کا کہا تھا گورنر ہاؤس میں
کھانے پینے کے لیے تو لوگ چلے جاتے تھے، مگر تقریر سننے اور تالیاں بجانے کے لیے نہیں۔ مگر تالیاں بجوانا تھا تو مجبور ہوا، گورنر ہاؤس بھی مجبور ہوا کہ الطاف حسین کا نام لیے بغیر جو دل سے لوگ سمجھتے ہی نہیں، صرف کہتے ہی نہیں بلکہ دل سے سمجھتے بھی ہیں، روحانی طور پر سمجھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے سمجھتے ہیں، بھائی بھائی بھائی۔ تو پہلی مرتبہ تالیاں بجیں تو وہ بھی لفظ بھائی کے صدقے بجی ہیں۔ شرم کرو حکمرانوں، اس تالیاں بجنے کے فعل سے سمجھ لو کہ سکہ کس کا آج بھی دلوں پہ چل رہا ہے، راج آج بھی دلوں پر کام کر رہا ہے، اور اصل بادشاہ وہی ہے جو تخت کے بجائے راج کرے تو دلوں پہ راج کرے۔ بہت شکریہ۔ آج کے پہلے حصے کا میں یہاں اختتام کر کے مصطفیٰ زبادی اور قاسم علی رضا دونوں میں سے کہتا ہوں جو چاہے یا ہاف آف کر لیں، جو میں نے کہا وہ بیان کر دے تاکہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ جی آداب بھائی۔ بھائی آپ کی آج کی جو 298ویں جو فکر نشست ہے، جی قاسم آپ بولے، میرا خیال ہے کہ جی میری آواز آ رہی؟ قاسم علی رضا آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ جی بھائی مجھے آ رہی ہے، بھائی مصطفیٰ بھائی کی بھی آواز آ رہی ہے مجھے۔ ارے بھائی آواز نہیں آ رہی؟ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی مجھے۔ ہیلو عبدالحفیظ، آواز آ رہی ہے میری؟ اداور الطاف بھائی، آپ کی آواز، مصطفیٰ بھائی کی آواز، سب کی آواز آ رہی ہے۔ کیا ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ شاید ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ جی 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 آ گئی آ گئی آ گئی۔ اوکے اوکے۔ وہ ہاں وہ جی بیچ مصطفیٰ میں بھائی کچھ بسم اللہ۔ گڑبڑ بیچ میں تھی۔ جی بھائی آ رہی، جی بھائی آ رہی ہے۔ جی بھائی میری جی آواز آبادی جی آواز آواز آ آ رہی رہی ہے؟ آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے اب آ رہی ہے۔ آداب۔ جی بھائی آج آپ کی جو 298ویں جو فکر نشست ہے، اس کا ایک ایک لفظ اگرچہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، لیکن ایک ایک لفظ آپ کے دل کی گہرائی سے۔ اجازت ہو آپ کی اور قاسم علی رضا دونوں کی شاعر ہیں۔ ارے آتا ہو بھائی آتا ہو۔ آتا ہو بھائی آج ارے تو آتا کہاں سے، ہمیں کہاں آتا ہے، ہم تو آپ ہی سے سیکھتے ہیں حضور۔ ارے ہزاروں لاکھوں آپ کے قدموں تلے سے نکل گئے بھائی۔ جو کچھ بھی ہے آپ کا دیا ہوا علم ہے۔ آج آپ کی آج اسلام آباد میں جی دیکھ کے منظر جی کچھ پرانی یاد سے ایک دم کوئی ترنمی چیز آنے لگی آہا اور بے اختیار منہ سے نکلنے لگا، ماشاء اللہ۔ لگا ہے لگا ہے لگا ہے واہ تمغوں کا بازار دیکھو۔ کیا کہنے، واہ واہ، واہ حسب حال ہے بھائی، حسب حال۔ آہا واہ واہ۔ لگا ہے تمغوں کا بازار دیکھو، عمدہ۔ آہا 47 کی حکومت کے شاہکار دیکھو۔ اللہ اکبر، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ ایک ایک بس لفظ کہتے ہیں حقائق پر مبنی بھائی۔ بازار 47 کی حکومت کے حکومت کے شاہکار دیکھ۔ شاہکار دیکھو۔
کیسے کیسے شاہکار تھے، ایک سے ایک نمونہ. بے شک. فارم 47 حکومت کے شاہکار دیکھو لگا ہے. تو بس بے اختیار یہ دکھا لگا تمغوں کا بازار دیکھو. اللہ اکبر. جی مصطفیٰ. آج تو بھائی آپ کی پوری نشست تھی شروع سے آخر تک جو ہے وہ ایک کیا کہنا چاہیے نظمیہ شاعری تھی وہی نثر میں، اور بلا کسی روک کے کسی وقفے کے ایک پورے ایک تسلسل میں ایک کیفیت کا کلام ہے، جس میں آپ نے کل جو پاکستان کے جشن آزادی کے حوالے سے جو اسلام آباد میں جشن کی تقریب ہوئی، تو آپ نے پورے ملک کے مظلوم لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے آپ نے اس کا نوحہ بیان کیا ہے اس جشن کے اس ماحول میں. ایک طرف جشن ہو رہا تھا، دوسری طرف اسی اسلام آباد میں کچھ فاصلے آج بھی بیٹھی ہیں مصطفیٰ زبادی، آج بھی. جی بالکل بھائی، 10 روز سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو آپ نے بیان کیا ہے کہ ایک طرف یہ جشن ہو رہا تھا، ناچ گانے ہو رہے تھے، اسی کے کچھ فاصلے پر اسی اسلام آباد کی سڑکوں پر بلوچستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں سڑک پر بیٹھی تصویر لے کر. تو آپ نے وہ بیان کیا ہے، ان کا کرب بیان کیا ہے کہ ان کو کسی نے نہیں پوچھا، اور ایک طرف اسلام آباد میں ہی ہو رہا تھا بلوچستان کی سڑکوں پر، دوسری طرف آپ نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں وہاں کی مائیں بہنیں وہ بیان کر رہی تھیں جن کے بچے ڈرون حملوں میں شہید کر دیے گئے، وہاں ان کی لاشوں پر ماتم تھا. آپ نے اس ماتم کا آپ نے وہ نوحہ بیان کیا، اور دوسری طرف آپ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے. ایک طرف بلوچستان میں وہاں کا علاقہ پالچنار یا وزیرستان، پھر آج باجوڑ میں. آج کی تازہ ترین خبر میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ آج بھی بلوچستان میں شہادتیں ہوئی ہیں اور KPK میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں. جی مصطفیٰ. جی بھائی، تو آپ نے باجوڑ ایجنسی کا بتایا آج ہی کا، وہاں بھی وہ آپریشن ہو رہے ہیں، اور اب زیادہ تر وہاں آپریشن میں ڈرون ہی استعمال کیے جا رہے ہیں. تو اس کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے بتایا کہ ایک طرف یہ ماتم اور دوسری طرف اسلام آباد کے اس جشن آزادی کے پروگرام میں تمغے بانٹے گئے، تمغے سینوں پر. ایک طرف بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، وزیرستان میں مظلوم لوگوں کے سینے چاک کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اسلام آباد میں سینوں پر تمغے سجائے جا رہے ہیں. تو آپ نے بتایا کہ یہ تمغوں کا بازار سجایا ہے فارم 47 کی حکومت، اور لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہے کہ وہ انصاف کے لیے عدالتوں میں جانا چاہیں، لیکن عدالتوں کے دروازے بند، اور انصاف کہیں نہیں ملتا. یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں، مداخلت کی پھر معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے کرنی پڑتی ہے کہ عام آدمی کو کیا خاک انصاف ملے گا جب ہائی کورٹ اسلام آباد کے 6 ججوں نے 1 سال ہو گیا ہے جب سابقہ چیف جسٹس تھا جو چلا گیا، اسے درخواست تحریری پیش کی تھی 6 ججز نے کہ ہمیں فیصلے کرنے نہیں دیے جاتے، بلکہ
ہم سے فیصلے زبردستی لکھوائے جاتے ہیں اور نہ کرے تو ہمارے بچوں کو دھمکیاں ان کے بچوں کے اسکولوں تک پیچھے کیے جاتا ہے. ہمارے گھروں میں کیمرے لگا دیے گئے بیڈ روموں میں. یہ الطاف حسین کی کا الزام نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو سندھ ہائی کو جو ہائی کورٹ اسلام آباد کے 6 ججز نے اپنے خط میں تحریر کیے. یہ وہ حقیقت پر مبنی لکھے ہوئے سچے الفاظ ہیں جو الطاف حسین بتا رہا ہے کہ وہ بھی فریادی ہیں. کس سے عدالت عظمیٰ سے کہ ہمیں انصاف دے دو. جب عدالت عظمیٰ اندھی بن جائے، گونگی بہری بن جائے اور اس کے چاروں طرف بھی گنوں کے پہرے ہوں، ان کے اوپر بھی گنے تنی ہوں، تو وہ فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں ان ججوں کی جگہ ہوتا، اسلام آباد عدالت عظمیٰ کے، اسلام آباد نہیں، عدالت عظمیٰ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے کا اگر میں جج ہوتا اور انصاف نہ کر پاتا تو بے غیرتی کی حرام کی روٹی کھانے کے بجائے میں استعفی دے دیتا، چاہے اس کے جرم میں مجھے فاقہ کشی کی زندگی گزارنا کیوں نہ پڑتی. جی ازدواجی. جی بھائی، تو بھائی یہ آپ نے عدالتوں کا حال بیان کیا ہے کہ انصاف ناپید ہے اور مظلوموں کے لیے عدالتوں کے دروازے بند ہیں، اور لوگوں کے پسند کی جماعت یا اپنے لیڈر کا نام لینے پر اجازت نہیں ہے. لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، زندانوں میں گنجائش سے زیادہ لوگوں کو بھر دیا گیا ہے، بے گناہ لوگوں کو. اور دوسری طرف فارم 47 اور وہ لوگ جو ظالموں کے آگے سجدہ ریز ہوں ان کے لیے اور جو چمچہ گیری کریں ان کے لیے تمغے ہیں، اور جو سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیں ان کو قید کیا جا رہا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ بھی جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑنے والے حریت پسندوں کی مخبریاں کیں، انگریزوں کے ساتھ مل کے ان کا قتل عام کیا، جلیانوالہ باغ جیسے واقعات کیے، میسیکر کیے، ان کو انعام جب سے دیا جا رہا ہے. آج بھی ایسے ہی لوگوں کو انعام دینے کا سلسلہ جاری ہے، اور مظلوم لوگ جو ہے وہ اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہیں. اور بار بار میں یہ وضاحت کرتا رہا ہوں کہ جو انعام اور اجازتیں دے رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ زمین پر خدا سمجھنے لگے ہیں، ان کا بھی انجام بہت جلد آپ دیکھیں گے. یہ دنیا نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے، بہت بھیانک انجام ان کا ہونے والا ہے. جی، بہت بھیانک انجام ان کا ہونے والا ہے. جی. آپ نے فرمایا بھائی کہ مظلوم قوموں پر ایک طرف ظلم ہو رہا ہو اور دوسری طرف اسی ملک کے دارالحکومت میں ظلم ہو رہا ہو، اور دوسری طرف اسی ملک کے دارالحکومت میں جشن منایا جا رہا ہو، تو ایسا ارے سوری، جشن منا رہا جہاں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی، کیا کہا؟ جہاں مظلوم قوموں پر ظلم ہو رہا ہو، جہاں مظلوم قوموں پہ، یہ لکھ لیجیے جملہ، جہاں مظلوم قوموں پہ ظلم ہو رہا ہو اور وہاں دوسری طرف جشن منا. شرم نہیں آتی ان کو؟ میں آپ کو اور قاسم کو دونوں کا متوجہ، قاسم علی اور مصطفیٰ توجہ دے ذرا. بھائی آ رہے ہیں، تالیاں بجوا دی، مگر اتنی ہمت گورنر ہوتے میں نہیں ہوئی کہ الطاف حسین کہہ دیتا، نام لے لیتا.
وہ بھائی کہتے ڈر ہیں اور خوف کا عالم یہ جی بھائی، کہ بھائی آ رہے ہیں نام نہیں، اور آج کہتا ہے کہ ان کا نہیں لیا تھا، ابے کن کا لیا تھا تو وہ بتا دے، چلو آگے چلو. جی جی بھائی وہ وہ ظلم کے آپ چل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ظلم ایک ہاں طرف. بھائی وہ دیوار کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے اس لیے وہ نام نہیں لے سکے. جی بھائی، جی آپ کہہ رہے تھے تو مظلوم ایک قوموں طرف. کی ایک طرف ظلم ہو رہا ہے، دوسری طرف ملک کے دارالحکومت میں جشن منایا جا رہا ہو، تو ایسا جشن وہ جشن آزادی وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے. بالکل حرام ہے. بھئی آپ نے بتایا کہ ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنوں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، آپ نے مذمت کی، اور یعنی کہ صرف اس پر کہ نوجوانوں نے آپ کا نعرہ لگایا تھا، تو بے گناہ ماجن نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور جس جد و جہد کو ہوتے ہوئے 47 سال ہو چکے ہیں. پھر بھائی آپ نے بتایا کہ وہ جو 47 اس پورے 78 برسوں سے جو جاگیردار وڈیرے ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، اور جو موروثی سیاست کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو انگریزوں کی غلامی کرنے والے تھے، ان کے گدھے گھوڑے کتے نہلانے والے تھے، وہ آج ملک پر مسلط ہیں اور مظلوم لوگوں کو ان کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. آپ نے بتایا کہ جو کچھ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس پر جو بین الاقوامی جو دنیا ہے، جو اپنے آپ کو جمہوریت کے دعوے دار اور انسانی حقوق کے بنتے ہیں، وہ بھی اس پر نہیں بولتے، کیونکہ پاکستان میں مسلط جو حکمراں ہیں فارم 47 والے، وہ خود نسل در نسل ان کے غلام ہیں اور انہی کے اشارے پر کام کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کو لائسنس ٹو کل اور ہر طرح کا لائسنس ان کو دے دیا گیا ہے کہ وہ مظلوم قوموں پر جس طرح چاہیں ان پر ظلم کریں، جو چاہیں کریں، ان کو اس بات کی آزادی دی ہوئی ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں ایک طرف جشن آزادی کے پروگرام میں جہاں یہ فارم 47 والے جو ہے انہوں نے تمغے حاصل کیے، تو وہیں ان سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے قلم کی حرمت کا سودا کیا اور حکومت کے ہر ظلم کو انہوں نے درست اور جائز قرار دیا، اور اس کو اپنے قلم کے ذریعے اس کے لیے انہوں نے سپورٹ کی، اس کو جائز قرار دیا، اور اسی سلے میں ان کو اب انعامات سے، تمغوں سے نوازا گیا ہے. آپ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ان تمغوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے گھر کی دروازے پر لگا دینا چاہیے، تاکہ جو ظلم کا نشانہ بننے والے جو لوگ ہیں، جب وہ عوامی انقلاب آئے گا تو لوگ ان کو پہچان کر ان کا احتساب کریں گے، اور یہ احتساب جو ہے وہ عوامی احتساب ہوگا، جس سے یہ تمام ظالم اور ان کے ظلم کو درست اور جائز قرار دینے والے اپنے قلم کے ذریعے قلم فروش جو ہیں وہ اس احتساب سے نہیں بچیں گے. پھر بھئی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ فارم 47 کے وزیر اعظم کے ہم نے دھول چٹا دی ہے جنگ میں انڈیا کے طیارے گرا کر، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس جنگ میں انڈیا کے فوجی کتنے مارے گئے ہیں اور پاکستانی فوجی کتنے مارے گئے ہیں. اور یہ مذاقن میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ریکارڈ پر لا کے کہہ رہا ہوں. جی ہاں، انٹرنیشنل فورم یا پاکستان اور ہندوستان کے وہ صحافی جو قلم کی حرمت کے ساتھ زنا نہیں کرتے، ان صحافیوں کی ٹیم دونوں طرف سے لے کے دونوں طرفین کا معائنہ کر کے جائے وقوع پر پہنچ کر تصدیق کر لیں کہ الطاف حسین جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. جی جی بھائی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اس کا بھی بتانا چاہیے کہ
انڈیا کے فوجی کتنے اس جنگ میں مارے گئے اور پاکستانی فوجی کتنے جنگ میں مارے گئے، اور اسی طرح سے انہوں نے انڈیا کے کتنے فوجی اڈوں کو نقصان پہنچایا اور پاکستان کے کتنے فوجی اڈے جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں۔ یہاں بھئی آپ نے پچھلے دنوں بھی اس حوالے سے سوال اٹھایا تھا کہ انہوں نے اب تک وہ فوٹیجز یا تصاویر نہیں دکھائیں کہ انہوں نے کون سے انڈیا کے جو تنصیبات ہیں ان کو تباہ کیا، وہ انہوں نے نہیں دکھائی۔ جبکہ بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا یہ کہ دھول چٹانے کی بات تو کر رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ انڈیا کی وہ فلمیں نکال کر انہیں دکھاؤ جو انڈیا نے دکھایا کہ ہم نے یہاں مارا یہاں مارا، ایک ایک چیز کی سلائیڈ انڈیا والوں نے دکھائی ہے۔ غیرت مند قومیں اس طرح ہوتی ہیں۔ جی جی بھائی، پھر آپ نے بھائی یہ بھی فرمایا کہ یہ جو 5 طیاروں کا کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے 5 طیارے مار گرائے ہیں، اب وہ 5 کیا 500 طیارے بھی مار گرائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ 1971 میں انڈیا کی فوج کے آگے جو پاکستان کی فوج نے ہتھیار ڈالے، اور نہ صرف یہ کہ قمیضیں ہوتی ہیں بلکہ پتلونیں تک اتری ہیں جو ریکارڈ پر ہیں، تو یہ جو داغ ہے، یہ داغ چاہے 5 طیارے گرا لیے جائیں یا 500 طیارے گرا لیے جائیں، یہ داغ نہیں مٹ سکتا۔ اس داغ کو مٹاتے ویسا ہی بدلہ لیتے، تب پھر عوام جو وہ پھر اس وقت جیت کا اور آزادی کا جشن منانے کے وہ حقدار ہوتے، پھر ہم بھی انہیں انعام دیتے، میڈل دیتے۔ یہ آپ نے فرمایا۔ آگے کے گفتگو کے خلاصے کے لیے میں بھائی درخواست کروں گا قاسم بھائی سے، وہ آگے بتا دیں۔ جی آداب بھائی۔ تسلیمات تسلیمات۔ جی بھائی اجازت ہے بھائی؟ ارشاد ارشاد بتاؤ۔ بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی۔ جیسا بھائی آپ نے آج اپنی انتہائی فکر انگیز فکری نشست نمبر 298 میں ہمیشہ کی طرح اپنے سننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے فالوورز کو فکری غذا فراہم کی اور پاکستان کے تاریخی حقائق سے انہیں آگاہ کیا۔ مصطفیٰ بھائی نے جہاں تک بیان کیا بھائی، اس کا گزشتہ سے پیوستہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو کھوکھلے دعوے کر رہے ہیں فارم 47 کی پیداوار، انہیں بھارت کے 5-6 طیارے گرانا تو یاد آتا ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ انہیں وہ جو ہزیمت اور جو ان کو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے آج تک 1971 میں، کہ 93,000 فوجیوں نے ہتھیار بھی ڈالے اور 93,000 پاکستانی فوجیوں نے پتلونیں بھی اتاری، جو آج بھی انڈیا کے میوزیم میں موجود ہیں نمائش کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 500 طیارے یہ دوبارہ بن جائیں گے، دوبارہ آ جائیں گے، لیکن جو پاکستانی فوج کے ماتھے پر 93,000 ہتھیار ڈالنے کا جو کلنک ہے، جو پاکستانی فوج کے ماتھے پر 93,000 پتلونیں اتارنے کا کلنک ہے، اور جو پاکستانی کلنک ہے یا تمغہ ہے؟ جی بھائی کلنک، ہاں کلنک کا ٹیکا ہے بھائی، اور کلنک کا ٹیکا، اور جو یہ بے غیرتی کا تمغہ، ہاں بے شرمی کا تمغہ۔ جی بالکل بالکل بھائی، یہ بے غیرتی اور بے شرمی کا تمغہ ہے، کلنک کا ٹیکا ہے۔ اور انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے انہی 93,000 فوجیوں نے 2 سال تک بھارت کی قید میں رہ کر صبح دوپہر شام بھارت کا کھانا بھی کھایا ہے۔ آپ نے بھائی پھر یہاں پہ انہیں باور کرایا کہ یہ کھوکھلے دعوے کرنے کے بجائے جب وہ 93,000 فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے اور پتلونیں اتروانے کا بدلہ لے لیں تو پھر وہ اپنے سینوں پر میڈل سجائیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن سارا زور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اقتدار مافیا، جاگیردار وڈیرے اور مذہبی جغادریوں کا زور اس بات پر چلتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی آپ کی تحریر تقریر پر پابندی لگا دی جائے،
تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی آواز بند کر دی جائے، عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو حق پرستی کا اظہار کرنے کی پاداش میں پابند سلاسل کر دیا جائے، جبری لاپتہ کر دیا جائے، ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے۔ لیکن آپ نے بتایا کہ تمام تر مصائب و مشکلات، ظلم اور بربریت کے باوجود ایک جانب عمران خان پابند سلاسل ہو کر بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، دوسری جانب آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ آپ بھی 47 برسوں سے آپ نے جو موقف اپنایا ہوا ہے، آج بھی آپ اپنے اسی موقف پر قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے پھر بھائی فرمایا کہ ہمارے لاکھوں نظریاتی کارکنان کی ایک باقاعدہ فوج تیار ہو چکی ہے، اور پاکستان کے مظلوم بلوچ عوام، سندھی عوام، پشتون عوام، مہاجر عوام، کشمیری عوام پر جن فارم 47 کی پیداوار حکمرانوں اور ان کے محافظوں نے جو ظلم پاکستان کے مظلوم عوام پر کیا ہے، یہ نظریاتی کارکنان کی فوج اب مظلوم عوام پر ڈھائے جانے والے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے، اور اگر ہم بدلہ نہ لے سکے تو ہمارے نظریاتی بچے بچیاں تحریک کے شہیدوں پر ڈھائے جانے والے ایک ایک ظلم اور تحریک کے شہیدوں کے لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے واہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کہ یہ عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو پاکستان میں نام نہاد جشن آزادی منایا گیا، یہ اب آپ نے عوام، پاکستان کے عوام پر 98% عوام پر فیصلہ چھوڑ دیا کہ وہ خود اس بات کا مشاہدہ کریں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور خود اس بات کا جائزہ لیں کہ پاکستان کا جو نام نہاد آزادی کا جشن منایا گیا ہے، یہ جشن منایا گیا ہے یا اس موقع پر پورا ملک ظلم و بربریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہوا دکھائی دیا ہے، یا حکمرانوں کے ظالمانہ عمل پر افسردہ دکھائی دیا ہے۔ اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام کریں۔ آپ نے بتایا کہ بھائی جبر اور طاقت کا سہارا لے کر پورے ملک کو غلام بنانے والے اور ان کے حواری تو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ بے شک اس ظلم و بربریت پر یزیدی، چنگیزی، نمرودی، فرعونی مظالم پر خوشیاں منائیں اور اپنے سینوں پر تمغے سجائیں، لیکن ایک وقت آئے گا اور بہت جلد عوامی انقلاب آئے گا، اور انہی تمغوں کے ساتھ ان ایسے تمغے سجانے والوں کا سرے بازار عوامی سطح پر احتساب کیا جائے گا۔ آپ نے بھائی یہاں پہ ایک سوال اور اٹھایا ہے کہ کس بات کا جشن مناتے ہیں، کس بات کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ایک طرف عمران خان اور الطاف حسین کا نام لینا جرم بنا دیا گیا ہے، اگر کوئی عمران خان اور الطاف حسین کا نام لے تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، خواتین اور بزرگوں کی بے حرمتیاں کی جاتی ہیں۔ یہ عمل کسی آزاد ملک میں نہیں ہوتا۔ آپ نے بھائی ایک تاریخی واقعہ بیان کیا، اور یہ یقیناً آپ کے فالوورز کے لیے ایک نیا واقعہ ہوگا، جو آپ نے بتایا کہ پنجاب کی ہیرا منڈی کی ایک طوائف نے انگریز سامراج کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا، اور یہ اس وقت علم جہاد پنجاب کی ہیرا منڈی کی ایک طوائف نے بلند کیا تھا جب پورا پنجاب، ایک طوائف نہیں، طوائفوں نے مل کر معذرت بھائی، ہیرا منڈی کی طوائفوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف آزادی کی جدوجہد کی تھی، اور اس موقع پر کی تھی جب پورا پنجاب برطانوی سلطنت کا کاسا لیس بنا ہوا تھا، اور برطانوی سلطنت کے ظلم اور بربریت کا سہولت کار بنا ہوا تھا، اور آزادی کے متوالوں کی حریت پسندوں کی مخبریاں کرنے میں پیش تھا۔ ایسے وقت یہ واقعہ جو آپ نے بیان کیا وہ یقیناً
تاریخ کے طالب علموں کے لیے ایک انتہائی مفید معلومات ہے کہ ہیرا منڈی کی طوائفوں نے بھی آزادی کی جد و جہد میں حصہ لیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ کی ہے باضابطہ۔ آپ نے بتایا بھائی کہ جو قدرت کا ایک بہرحال مکافات عمل ہوتا ہے اور کارما ہوتا ہے، اور یہ قدرت کا مکافات عمل ضرور آئے گا اور پاکستان کے تمام ظالموں پر عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی عمران خان کے چاہنے والے آزادی کا جشن جب منائیں گے جب عمران خان کو جیل سے رہائی ملے گی، اور آپ کے چاہنے والے آزادی کا جشن اس دن منائیں گے جب آپ کی تقریر پر سے غیر آئینی غیر قانونی پابندی کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان کے مظلوم عوام پر ڈھائے جانے والے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا، اور جب پاکستان کے 98% مظلوم عوام کو ملک پر حق حکمرانی دیا جائے گا۔ آپ اس دن، آپ اور آپ کے چاہنے والے اس دن جشن آزادی منا سکیں گے۔ جی بھائی، یہ تھی آج کی آپ کی گفتگو کا، آپ کی فکری نشست کا خلاصہ۔ بہت عمدہ طریقے سے بیان کیا، اللہ خوش رکھے آپ دونوں کو۔ اور یہاں ایک شکوہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آج کی تمغوں کی جو بندر بانٹ ہوئی ہے، اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کے مزداق، جو بندر بانٹ آج میڈلوں کی اور تمغوں کی ہوئی ہے، اس میں ایک تمغہ رہ گیا کہ پاکستان کے فوجی جرنیلوں نے، انڈیا نے جو کشمیر پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ بغیر جنگ لڑے انڈیا کو تحفتاً دے دیا، اور آج تک اس کی بات کوئی فوجی جنرل کرتا نظر آتا ہے؟ اور اگر آتا ہے تو بتاؤ کون سا جنرل ہے جو 370 ریووک کر کے آئین کا، انڈیا کے آئین کا تبدیل کر کے 370 کی چیک نکال کر کشمیر کو انڈیا میں ضم کر لیا؟ یہ پاکستان کے جرنیلوں کی اجازت سے ہوا، اس وقت کے جب اینیکس کیا تھا۔ اس کا تمغہ بھی تو ہونا چاہیے تھا، تو فتن کشمیر کا کو تو فتن انڈیا کے حوالے کرنے کا تمغہ ایک اجتماعی تمغہ بنا کے تمام مسلح افواج کو دے دینا چاہیے تھا، اجتماعی۔ بالکل بھائی، میں آپ کی بات سے بھائی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں نام نہاد تمغہ جرت اور تمغہ امتیاز دیا گیا ہے، وہاں کشمیر کے سودے بازی پر تمغہ بے غیرتی بھی دینا ضروری ہوتا ہے بھائی، بالکل دیا جانا چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت شکریہ۔ میں عبدالحفیظ، ماشاء اللہ آج بڑے عرصے کے بعد آئیں گے عبدالحفیظ جی۔ عبدالحفیظ سامعین کو بلائیے، سننے والوں کو سوال کرنا چاہیں سوال کریں، غیر ضروری بات نہ کریں پلیز، میری طبیعت کا بھی خیال رکھیں۔ آداب عرض الطاف بھائی۔ اور یہ لکھا ہوا میرے سامنے آیا، اسٹارٹ اے نیو گول، سیٹ اپ اے نیو گول، تھینکس۔ اس کا آغاز ہو جانا چاہیے، ایک سے ہو جانا چاہیے۔ جی جی بسم اللہ انشاءاللہ۔ الطاف بھائی آپ کی اجازت ہو تو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی بولے۔ الطاف بھائی، 2022 میں آپ کے اوپر برطانیہ میں انتہائی سنگین دہشت گردی کا کیس بنایا گیا۔ 15 فروری 2022 کو برطانیہ کی عدالت کی جیوری نے کہا الطاف حسین ناٹ گلٹی، اور وہاں سے ہم خوشی خوشی جشن مناتے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ تو مجھے خیال آیا کہ اگر الطاف بھائی جیتے ہیں تو ہارا کون ہے؟ اگر الطاف بھائی جیتے ہیں تو ہارا کون ہے؟ اور اب کچھ دنوں سے جو بسلسلہ غلامی کا جشن آپ کی جو فکر نشست جاری ہے، زبردست، یہ جشن غلامی
جشن غلامی، بسلسلہ جشن غلامی کی آپ کی جو فکری نشست میں نے سنی تو پھر میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ گورو انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے تو پاکستان کی عوام قومیں کالے انگریزوں کی غلامی میں چلے گئی. تو یہاں پر اب سوال بھی ہے اور رائے بھی ہے، وہ بھی ہے، تجزیہ بھی ہے. تھینک یو ویری مچ کے کی آئی ڈی. معین بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے سپورٹ کیا، تھینک یو ویری مچ. یہ 1947 میں تو در حقیقت پاکستان تو غلامی میں چلا گیا، اصل آزادی تو انڈیا کو ملی بھائی. تو کیا یہ میرا سوچنا صحیح ہے؟ یہ ہے میرا سوال. 100% ایسا ہی ہے، درست ہے. اور غلام لوگ کبھی بھی، لکھ لو، غلام لوگ کبھی بھی آزادی کا جشن غلامی کے دور میں نہیں منایا کرتے، نہ کبھی منایا، نہ کبھی کوئی واقعہ ایسا تاریخ میں ہے. جب انہیں آزادی ملتی ہے تب وہ جشن مناتے ہیں. جی بہت شکریہ الطاف بھائی، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. اور میں گزارش یہ کروں گا، جشن غلامی ہے، جشن یہ غلامی، جشن آزادی نہیں. اسے جشن آزادی نہ کہو جو دراصل جشن غلامی ہے، اسے جشن آزادی نہ کہو. بے جی شک بھائی، بے شک. میں گزارش کروں گا فیصل مجیب بھائی کی آئی ڈی، اور میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک میں، پلیز صرف وہی ریکویسٹ کریں. سلام دعا کے لیے آپ میسج میں لکھ دیجئے. کے کی آئی ڈی ون مور ٹائم، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہترین گفٹ بھیجا اور سپورٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. جی فیصل بھائی، اوکے فیصل بھائی ڈراپ ہو گئے، آپ دوبارہ ریکویسٹ کیجئے فیصل بھائی. میں گزارش کروں گا سیما ناز کی آئی ڈی، باجی آپ بات کیجئے. معین بھائی آپ کا شکریہ، اور الطاف بھائی میں شکریہ. ہمارے کے کی آئی ڈی ایک اور گلیکسی اپنے بھیجی، آپ کا بہت شکریہ سپورٹ کرنے کے لیے الطاف بھائی کو، الطاف بھائی کی براڈ کو. تھینک یو ویری مچ. دامے درمے سخن قدمے، آپ پہلے بھی سپورٹ کرتے رہے، پلیز اپنی سپورٹ جاری رکھیے تمام معزز خواتین. جی سیما باجی اوور ٹو یو، سوال کیجئے آج کے ٹاپک پہ. آداب بھائی. تسلیمات تسلیمات، جیتے رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے، صحت تندرستی کے ساتھ. بھائی بس آج ایک سوال پوچھنا تھا. جو پہلے پٹھان اور مہاجروں کا ہمارا سلسلہ انہوں نے چلایا تھا، جھوٹ والوں نے، ان لوگوں نے دوبارہ اسی طرح، میرا جو دماغ کہتا ہے کہ یہ وہی انہوں نے پلاننگ کی ہے جو سراب گوٹ پر ہوا ہے، جو ڈمپر مافیا کا. تو ہمارے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم مطلب ڈمپر جلائیں. بھائی ایک ساتھ 8 ڈمپر ایک دم سے کیسے جلائے جا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی، مجھے تو یہ پلاننگ ہے پوری بھائی. یہ سیما ناز باجی صاحبہ، آپ ذرا غور فرمائیے گا. یہی کچھ 9 مئی کو ہوا، یہی کچھ ایم کیو ایم کے ساتھ پہلے ہوتا رہا، جسے پنجاب کے خصوصاً عوام اور کے پی کے عوام نہیں سمجھ پاتے تھے، اور وہ آئی ایس آئی اور فوج کے پروپیگنڈے کو سچ سمجھ لیتے تھے. آج وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور خود ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہی تو کارما ہے. تو یہ ایک منصوبے کے تحت پٹھان مہاجر فساد کی نئے سرے سے سازش کی جا رہی ہے. میں کراچی میں رہنے والے پشتونوں سے، مہاجروں سے اپیل کرتا ہوں کہ الطاف حسین کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے اس سازش کو ہر قیمت پر ناکام بنائیں، ناکام بنائیں، ناکام بنائیں. جزاک اللہ بھائی. لیکن بھائی ہم سب اس چیز کے سمجھ چکے ہیں، ان کے سارے جو ہوئے ہیں ہتھ کنڈے ہم نہیں آنے والے. ہماری مہاجر قوم اب جاگ چکی ہے، اور الحمدللہ پاکستانی قوم بھی اس چیز کو سمجھ گئی ہے. آپ نے سب کو اتنی تعلیم دے دی ہے کہ بھائی اب ہر کوئی سمجھ رہا ہے. تو اب یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ مہاجر قوم اب کمزور نہیں ہے، نہ پہلے کمزور یہ تھی نہ انہی اب کمزور ہے. کے سیما باجی، یہ انہی کے ٹرینڈ کردہ لوگ ہیں، اور ٹرینڈ کردہ جو ان کے آباء و اجداد جو
انگریزوں کے کتے گھوڑے گدھوں کو نہلایا کرتے تھے, دھلایا کرتے تھے, ان کے جوتوں پہ پالش کیا کرتے تھے, ان کی ہی تھی کہ انڈیا کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے دو قومی نظریہ پیش کر دیا, ڈیوائڈ اینڈ رول. ہندوؤں کے مندر کے آگے گائے کاٹ کے ڈال دی اور مسجد کے آگے سور کاٹ کے گیٹ پہ ڈال دیا. صبح عبادت کے لیے ہندو پہنچے تو گائے کا دیکھ کے جوش میں آ گئے. ہندوؤں نے, مسلمانوں نے دیکھا سور ان کی مسجد کے گیٹ پہ پڑا ہے, ادھر لکھا کسی ہندو کا نام, اس پہ لکھ دیا کرتے تھے فلاں رام, ادھر کسی مسلمان کا نام گائے پہ لکھ دیا کرتے تھے. بس پھر ان کے ایجنٹ ہوا دیتے تھے اس کو, اور اس طرح وہاں ہندو مہاجر فساد کرایا جاتا رہا ہے. یہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی. وہی عمل پہلے بھی کیا گیا, اب دوبارہ ڈمپر مافیا کے خوفناک عمل کو, اسے پٹھانوں سے منسوب کرنے کا عمل جو ہے, اور پٹھان برادری بھی سمجھے کہ یہ کیا مذاق ہے. بچہ آپ کا مرے تو الطاف حسین کو دکھ ہوتا ہے, خواہ وہ سوراب گوٹ میں مرے یا کے پی کے میں مرے, الطاف حسین یہاں سے بیٹھ کے آنسوؤں سے رو کر فریادیں کرتا ہے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے. لہذا آپ پشتون عوام ایسے لڑانے والوں کی باتوں میں نہ آئیں, اور مہاجر عوام آپ بھی نہ آئیں. بہت شکریہ. اللہ بھائی اپنا خیال بہت رکھیے شکریہ گا. سیما جی, جزاک اللہ, جزاک اللہ سیما جی. میں اب گزارش کروں گا عبد القدیر بھائی کی آئی ڈی سے. عبد القدیر, آپ پلیز مائک اوپن کر کے سوال کیجیے آج کے ٹاپک پہ. عبد القدیر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عبد القدیر, مائک اوپن کیجیے پلیز. فیصل مجیب. اوکے فیصل بھائی, اوور ٹو یو. مائک اوپن کر کے سوال کیجیے آج کے ٹاپک پہ. فیصل بھائی. الطافی آپ سوال کیجئے, انمیوٹ کیجئے, سوال کیجئے. الطافی کی آئی ڈی پلیز. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ارے بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ اچھی ہے, جبھی تو بات کر رہا ہوں. خراب ہوتی تو کیسے بات کرتا؟ بہتر ہے. گزارش کروں گا مون اوڈو کی. مون بھائی جی, مائک اوپن کر کے سوال کیجیے آج کے ٹاپک پہ. مون اوڈو. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ خیریت ہے؟ بس دعا چاہیے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ, بڑی عنایت, اللہ خوش رکھے. مجیب بھائی, مائک اوپن کرے آج کے ٹاپک پہ سوال کیجیے پلیز. فیصل بھائی. گلچ آ رہا ہے ان کے اس پہ, گلچ کو دور کرنے کے لیے ذرا ڈاٹ ڈالیے. فیصل بھائی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی ذرا زور سے بولیے پلیز. تھینک یو. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. آداب بھائی, آداب. تسلیمات. بھائی آج میں نے ایک یہ 78ویں یوم آزادی کے اوپر ایک میں نے بہت بڑا ایک فوجری دیکھی کہ جو تحریک پاکستان میں جنہوں نے بانیان پاکستان نے جو قربانیاں دی تھیں, ان کو سب کی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہاں پر مخصوص ٹولے نے جو اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا 78 سالوں سے, انہی 3 اشخاص کی تصویریں لگی تھی طاقتور اس میں, اور ٹیمپرڈ کر دیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ کی, جنہوں نے قربانیاں دی تھی مہاجروں نے بالخصوص اور مہاجروں کی اولادوں نے.
اور بے تحاشا آپ کے چاہنے والے جو ہے یہاں پر ریلیاں لے کر آنے کے خواہشمند تھے اپنی اپنی انداز میں، لیکن وہ جبر کی وجہ سے نہیں آ سکے، انہوں نے کوئی ریلیاں نہیں نکال پائے، کیونکہ اطراف میں تمام جو ہے جہاں پر مرکز تھا ریلیوں کا، وہاں پر تمام طاقتور ادارے موجود تھے وہاں پر، تو اس وجہ سے وہ شریک ریلیاں نہیں نکال پائے جشن آزادی کی آپ کے پلیٹ فارم سے نا، تو اس چیز کا افسوس ہے۔ اور بالخصوص میں بحیثیت میڈیا پرسن بات کر رہا ہوں کہ صحافی اس چیز کو بہت مطلب جو ہے جبر کے، کیونکہ بہت زیادہ جبر ہے، وہ بھی الفاظ ادا نہیں کر سکتے یہاں پر جو کلمات آپ کے حق میں یا جائز، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حق میں تو نہیں، کہ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ چیز بتا نہیں پا رہے ہیں وہ لوگ جو ہے نا، تاکہ کیونکہ ہر طرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، تو جو ایکچوئل صحافت ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہی ہے یہاں پہ نا، تو بد نصیبی ہے ہمارے معاشرے کی۔ تو میں آج خاص طور پہ اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے جس طرح یہ ٹیمپرڈ کیا گئی ہے پاکستان کی تاریخ کو جو ہے، اور یہاں پر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، سو کالڈ ہماری جو جگہوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں نام نہاد، اس حوالے سے کچھ آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ ویسے تو آپ کافی حد تک کہہ چکے ہیں۔ پاکستان کی نئی نسل کو نئی نئی تصاویر لگا کر انہیں اصل تاریخ سے نہ صرف دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے کہ وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں کہ اصل چیز کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے۔ لہذا میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ کے پاس اب سوشل میڈیا کا فورم ہے، اس پر آ کر خود بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، اور جو براڈز چلتی ہیں پازیٹو، وہاں جا کے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ سرگرم اور انتہائی پرآثر علاقے کون سے تھے پاکستان کی جد و جہد کرنے میں؟ قائد اعظم کے سائے تلے ان کی سرپرستی میں جد و جہد کرنے والے کن علاقوں کے لوگ تھے؟ تاریخ خود بتا دے گی، تاریخ میں پڑھ لیجئے کہ اکثریتی علاقوں سے تو سوائے بنگال کے ہر اکثریتی علاقے سے مسلم لیگ بری طرح شکست کھا گئی تھی۔ جی، تو تاریخ کو مسخ کرنے کا عمل انتہائی گھناؤنا ہوتا ہے، لیکن مسخ کرنے والے کتنا ہی مسخ کیوں نہ کریں، اصل تاریخ کے لیے اور تاریخ بنانے کے لیے صحیح آمریت کے خلاف، جبریت کے خلاف، قبضہ گیری کے خلاف، آزادی کی جد و جہد کے مت والے جو ہسٹری بناتے ہیں، ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور انہیں اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ کو مسخ کرنا مجیب میاں، تاریخ کو مسخ کرنا تاریخ کے ساتھ مذاق نہیں، بلکہ تاریخ کو مسخ کر کے جس ملک میں تعلیم دی جا رہی ہے اس ملک کے جغرافیہ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت
بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، اس کو غور کیجیے گا. جی بہتر بہتر. بہت بہت شکریہ فاصل مجیب بھائی. اب میں گزارش کروں گا جوہر عابد بھائی انمیوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں آج کے ٹاپک میں الطاف بھائی سے. جوہر عابد بھائی. آداب. تسلیمات تسلیمات. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان اسٹارٹنگ میں یہ جو سو کالڈ آزادی ادھوری آزادی جو بھی ہے، پاکستان بھی پہلے 15 اگست کو منایا جاتا تھا. اس پہ پاکستان پوسٹ آفس کے 15 اگست کے ٹکٹ بھی موجود ہیں، اور ایک ہی آرڈر کے ذریعے سب کانٹیننٹ کے اندر تقسیم ہوئی تھی. تو وہ انڈیا 15 اگست مناتا ہے اور پاکستان 14 اگست. اس کے پیچھے کیا مطلب کیا کہیں گے آپ کہ یہ پاکستان 14 اگست کو کیوں مناتا ہے؟ یہ تو ایک ہی لمحے میں 2 ٹکڑے ہوا تھا بر صغیر. تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے 14 اگست سے اور 15 اگست کے فرق. یہ بات آپ نے جوہر عابد صاحب بھائی آپ نے بہت صحیح کہا. اور ایڈوکیٹ صاحب آپ تو ویسے بھی وکیل ہیں، مقدمہ لڑنا آپ کا کام ہے. یاد رکھیے جس کسی بھی چیز کو کاٹ کر جس وقت جس منٹ کے جس لمحے سیکنڈ میں اور جس دن اور جس تاریخ کو کاٹا جاتا ہے وہی کاٹنے کی اصل تاریخ ہوا کرتی ہے. اور پاکستان کی تقسیم ایک ہی دن ہوئی تھی. جی پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ایک ہی دن ہوئی تھی. تو ہمیں بھی 15 اگست منانی چاہیے نا بھائی. پھر یہ کہیں گے کہ آپ انڈیا کا جشن آزادی منا رہے ہیں. پہلے ہی انڈین ایجنٹ کا بڑا الزام ہے. ہم نیا چیپٹر کیوں کھولے؟ جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم بگڑی ہوئی تاریخ کو درست کر کے شائع کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو بھائی. جزاک اللہ. بہت شکریہ جوہر بھائی. اب میں گزارش کروں گا ایم علی کی آئی ڈی سے. ایم علی آپ راجپوت آپ سوال کر سکتے ہیں آج کے ٹاپک میں. ایم علی انمیوٹ کیجئے پلیز. آپ میوٹ ہے، مائک اوپن کیجئے. مائک اوپن کیجئے پلیز ایم علی راجپوت. میرے خیال میں آپ کا کنیکشن نہیں ہو رہا. آپ دوبارہ ہو گیا. بولیے. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. جی الطاف بھائی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے مجھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی اللہ خوش رکھے سلامت رکھے. جی بہت بہت شکریہ ایم علی بھائی. جی تھینک یو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بھائی اب اختتام کی طرف آپ کی اجازت سے. معزز خواتین و حضرات، سوال جواب کا سلسلہ انشاءاللہ بقیہ جو رہ گیا ہے کل یہ چھوڑتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ الطاف بھائی. معزز خواتین و حضرات، دامے درمے سخن قدمے، آپ پہلے بھی الطاف بھائی کو سپورٹ کرتے رہیں، الطاف بھائی کی براڈ کو سپورٹ کرتے رہیں. آج بھی کیجئے، کل بھی کیجئے، بڑھ چڑھ کے کیجئے اور دل کھول کے کیجئے. نسیم بھائی آپ کا شکریہ، کفیل صدیقی بھائی آپ کا شکریہ، قاسم علی رضا بھائی پہلے اپنے تحائف پیش کر رہے تھے الطاف بھائی کو، آپ کا شکریہ قاسم بھائی. عباس علی بھائی آپ کا شکریہ. یہ وقت ہے آگے بڑھیے، قدم بڑھائیے اور الطاف بھائی کی براڈ کو، الطاف بھائی کی کاز کو سپورٹ کیجئے. اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ سپورٹ. ماشاءاللہ. اچھا کتنے سبسکرپشن کتنے ہیں ٹوٹل؟ ابھی ہو گیا ہے 2808 2808. 2808. جی ماشاءاللہ. آج شروع کیا تھا 2805 سے، تو تین سبسکرپشن آئی ہیں. ہمارے معین بھائی نے کی ہے اور ایک دو ساتھی اور انہوں نے کی ہیں. ٹیم الطاف آپ کا شکریہ، مطلوب زادی بھائی آپ کا شکریہ. انشاءاللہ ساتھی کریں گے. آج تو یہ کم از کم ایک چھوٹا سا ٹارگیٹ رکھتے تھے 2850. تو دیکھتے ہیں الطاف بھائی کہ کتنا کرتے ہیں ساتھی آج. نسیم بھائی شکریہ، مطلوب زادی بھائی شکریہ، وجی بھائی جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. عباس علی بھائی جزاک اللہ، تھینک یو آپ کی سپورٹ کا.
جی ساتھیوں آگے بڑھیے, سپورٹ کیجئے سب لوگ, دامے درمے سکنے قدمے. آپ جو بھی دینا چاہیں, جو بھی سپورٹ کرنا چاہیں, ہم آپ سے کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے, آپ کی مرضی, آپ جو دینا چاہیں سپورٹ کا, آپ کی شکریہ. کفیل بھائی, وفا پرس, آپ کا شکریہ. مطلوب بھائی, آپ کا شکریہ, جزاک اللہ ساتھیوں, تھینک یو ویری مچ. فواد بھائی, آپ کا شکریہ, جزاک اللہ, آپ کے گفٹس مل رہے ہیں, تھینک یو. مطلوب بھائی, آپ کا شکریہ. ایلیٹ لنکن, آپ کا شکریہ, تھینک یو ایلیٹ, سو نائس آف یو, جزاک اللہ, تھینک یو. ٹیم الطاف, تھینک یو. انجینئر جمیل بھائی, شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو. ٹیم الطاف, وفا پرس لیو کی آئی ڈی, تھینک یو. اور الطاف بھائی, آج ایک نئی آئی ڈی آئی ہے کہ جس کے لکھا ہوا تھا اس پہ, اور انہوں نے اچھے اپنے طرف سے سپورٹ کی, اچھی. آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ کہ تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے یوسف سعید بھائی ایز یوزول, ماشاءاللہ, انہوں نے $100 آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کیے ہیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. محب بھائی, یوسف سعید بھائی, آپ کا شکریہ. جزاک اللہ. جی, کفیل بھائی, لیو, محب بھائی, کفیل صدیقی بھائی, محب بھائی, تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو, تھینک یو. مطلوب زیادی بھائی, جزاک اللہ, دامے درمے سکنے قدمے, آگے بڑھیے, سپورٹ کیجیے, آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ. جن کے نام آ رہے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. محب بھائی, جزاک اللہ. وفا پرس, جزاک اللہ, تھینک یو. مطلب زیادی بھائی, سو نائس آف یو, بیوٹیفل ہارٹ, ماشاءاللہ, خوبصورت ہارٹ. ٹیم الطافی, فلاورز, ماشاءاللہ, تھینک یو. عباس علی بھائی, جزاک اللہ. ٹیم الطافی, تھینک یو, جزاک اللہ, جزاک اللہ, ماشاءاللہ. ٹیم الطافی, عباس علی بھائی, ماشاءاللہ, 97 لوگ ہیں, آگے بڑھیے. محب بھائی, بیوٹیفل بک ہے, سو نائس آف یو, تھینک یو محب بھائی. ٹیم الطافی, شکریہ. اور سبسکرپشن کو بھی دیکھ لیجئے پلیز, سبسکرپشن کو بھی تھوڑا سا 4 چاند اس میں بھی لگا دیجئے. اور یہ اس کے ساتھی خورشید الگ بھائی, 5 سبسکرپشن, تھینک یو خورشید بھائی, جزاک اللہ, جزاک اللہ ساتھی, تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ, ایسے ہی دامے درمے سکنے قدمے سپورٹ جاری رکھیے, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. وفا پرس ساتھی کی اس وقت گفٹنگ جاری ہے, سو نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ. سہیل خان زادہ بھائی آن اسکرین, سہیل بھائی, تھینک یو ویری مچ آپ کی سپورٹ کا, ماشاءاللہ. ابھی میسج آیا ہے قاسم بھائی کا, الطاف بھائی, عثمان بھائی نے 500 پاؤنڈز آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے, 500 پاؤنڈز عثمان بھائی کی طرف سے. عثمان خان بھائی, بہت شکریہ عثمان بھائی آپ کی سپورٹ کا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. عثمان بھائی خان کا تعارف بھی ذرا پوچھ لیجئے گا. بہرحال جو بھی ہیں ان کا بہت بہت اللہ ان کو اس میں برکت عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے, لمبی زندگی عطا فرمائے. معذرت چاہتا ہوں بھائی, یہ 500 نہیں 100 پاؤنڈ ہے قاسم, میں نے دوبارہ لکھا ہے 100 ہے. یہ ہمارے اپنے عثمان بھائی, الطاف بھائی, عثمان بھائی جو تھوڑے بزرگی میں آ گئے ہیں. اچھا عثمان بھائی, اللہ صحت دے, انہیں لمبی حیاتی دے, صحت تندرستی والی, اللہ ان کی زوجہ کو بھی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے, آمین ثم آمین. آمین آمین. اور اسی دوران الطاف بھائی, ماشاءاللہ, تھینک یو ویری مچ قاسم بھائی, عثمان بھائی کے 100 پاؤنڈ قبول ہوئے, جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ ہی ماریا کی آئی ڈی نے سبسکرپشن کرایا ہے, جو کہ غالباً ڈاکٹر شازیہ ہیں, اور دوسری ایک آئی ڈی ہے کلاؤڈ کی. اب آئی ڈونٹ نو, میں مکس اپ کر رہا ہوں, یا تو کلاؤڈ کی آئی ڈی ڈاکٹر شازیہ ہے یا ماریا کی, تو جو بھی ہے تھینک یو ویری ماریا, آپ کا کلاؤڈ کی آئی ڈی آپ کا, ڈاکٹر شازیہ آپ کا, بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے سبسکرائب کیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جس بیٹی کا بھی ہے کوئی بات نہیں, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, بس بہن بہن ہوتی ہے. ماشاءاللہ. وفا پرس آپ کا شکریہ. تو اب الطاف بھائی 28 ہو گئے ہیں, جزاک اللہ ساتھیوں. دامے درمے سکنے قدمے, جیسے آپ پہلے بھی سپورٹ کرتے رہے. اور سہیل خان زادہ بھائی نے بھائی ایک کرا دیا ہے, 2029, تھینک یو سہیل بھائی, ایک سبسکرپشن آپ کی طرف سے آ گئی, جزاک اللہ. اور یہ محب بھائی کی طرف سے 20 سبسکرپشن, تھینک یو ویری مچ, زبردست. بھائی کی طرف سے 20 سبسکرپشن, تھینک یو ویری مچ, زبردست, ماشاءاللہ, ویل ڈن ساتھی. محب بھائی خوش رہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی قبضہ کرو, صحیح ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بھائی قبضہ کرو, صحیح ہے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بھائی یہ ہو گیا ہے 2049. اب دیکھتے ہیں کون اس کو 50 کراس کرتا ہے. ماشاءاللہ ساتھی, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, خوش رہیے, سلامت رہیے. دعائیں آپ کے لیے, سلام تحصیل, خراج تحصیل, اور زبردست تالیاں آپ سب کے لیے جو ابراڈ پہ آتے ہیں, سوال کرتے ہیں الطاف بھائی سے, آن بیہاف آف الطاف حسن بھائی, تھینک یو. محمد بھائی تھینک یو, محب بھائی تھینک یو, جزاک اللہ ساتھیوں. کے تھینک یو ویری مچ, کے کی آئی ڈی نے بھی سبسکرائب کر لیا ہے, تھینک یو ویری مچ کے کی آئی ڈی, بہت شکریہ.
आपकी सपोर्ट का, अल्ताफ भाई की कॉज के साथ आपका जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया साथियों। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्लाह। जारी रखिए, जारी रखिए, जारी रखिए। दामे दर में सुखने कदमे अपनी सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा दिल खोल कर सपोर्ट कीजिए अल्ताफ भाई की कॉज को, अल्ताफ भाई की ब्रॉड को। थैंक यू वेरी मच मतलूब भाई, वफा परस, मोहिब भाई, जजाकल्लाह साथियों, थैंक यू। क्लाउड की आईडी आपका शुक्रिया अगेन, और मारिया की आईडी आपका भी शुक्रिया, वफा परस, मोहिब भाई, और इकबाल बहादुर भाई, थैंक यू वेरी मच इकबाल बहादुर भाई, 10 सब्सक्रिप्शन। क्लाउड की आईडी अनदर 10 सब्सक्रिप्शन। क्लाउड की आईडी, इकबाल बहादुर भाई की आईडी, बहुत शुक्रिया इकबाल बहादुर भाई। मोहम्मद भाई बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम क्रॉस कर चुके हैं अल्ताफ भाई 2850 को, अब 2870 हो गए हैं, 2870। वेल डन साथियों। अगेन अल्ताफ भाई की तरफ से बहुत दुआएं, बहुत खराज तहसीन, बहुत सलामत तहसीन, और आपके लिए तालियां। जबरदस्त, सलामत रहिए, खुश रहिए। जबरदस्त, जबरदस्त। वफा परस मोहम्मद की आईडी आपका शुक्रिया। माशाअल्लाह, अल्ताफ भाई के चाहने वालों माशाअल्लाह, की खैर हो। सब बहुत शुक्रिया लोगों कासिम के भाई। रिस्क में बरकत अता फरमाए, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन बढ़ चढ़ के की इतनी तेज रफ्तारी से। ए अल्लाह, इन सब पर अपना फजल, अपना करम, अपना रहम, अपनी मेहरबानी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जजाकल्लाह। अशर तैमूरी भाई आपका शुक्रिया, वफा प्रस आपका शुक्रिया, जजाकल्लाह साथियों। अब्बास अली भाई जजाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और ये माशाल्लाह जबरदस्त, इकबाल बहादुर भाई आप आ गए ताला चाबी के साथ, और लव यू का मैसेज, थैंक यू वेरी मच। और मैंने देखा मसूद भाई ने ज्वाइन कर लिया है, माशाल्लाह। अब्बास भाई शुक्रिया, कासिम अली भाई शुक्रिया, जजाकल्लाह। कासिम अली रजा भाई जजाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद भाई माशाल्लाह साथियों, दामे दर में सुकने कदमे बड़े। और मसूद भाई ऑन स्क्रीन, थैंक यू मसूद भाई, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। कासिम भाई आपकी सपोर्ट का, वफा पर आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और ये खुर्शीद अलग भाई की तरफ से अनदर 5 सब्सक्रिप्शन, माशाल्लाह। सब्सक्राइब किया 5 दफा हमारे खुर्शीद अलग भाई ने। और ये अम्ब्रेला आ गई है हमारे इकबाल बहादुर भाई की तरफ से, मसूद भाई की तरफ से फूल निछावर हो रहे हैं, मोहिब भाई की तरफ से फूल निछावर हो रहे हैं, जजाकल्लाह साथियों, वेल डन साथियों। और अब फिगर हो गया है 2878, वेल डन साथियों, खुश रहिए, सलामत रहिए। 2078 माशाल्लाह। और ये फारिस अल्ताफी भाई की तरफ से, फारिस भाई बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से सब्सक्रिप्शन आ गई है 4, थैंक यू वेरी मच। और अब ये बढ़कर आगे 2878 हो रहा है, आगे देखते हैं। जैसे ये अपडेट होता है फिर बताते हैं। अब्बास अली भाई शुक्रिया, इकबाल बहादुर भाई शुक्रिया, मोहम्मद भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपकी सपोर्ट का, माशाल्लाह। वेल डन साथियों, जारी रखिए। टीम आपका शुक्रिया, द टीम का शुक्रिया, अब्बास अली भाई का शुक्रिया, मोहम्मद भाई का शुक्रिया, अब्बास अली भाई, मोहम्मद भाई जजाकल्लाह साथियों, वेल डन। वफा परस अल्ताफी, वफा परस यूके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वफा परस यूके, थैंक यू वेरी मच, वफा परस अल्ताफी, थैंक यू, जजाकल्लाह साथियों, वेल डन साथियों, कीप इट अप साथियों, जबरदस्त जबरदस्त। वफा परस बड़े चलो, कदम से कदम मिला के आगे चलो, जबरदस्त। वफा परस मोहम्मद भाई माशाल्लाह साथियों, वेल डन साथियों, कीप इट अप। दामे दर में सुकने कदमे सपोर्ट कीजिए, बढ़ चढ़ के दिल खोल के सपोर्ट कीजिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। इकबाल बहादुर भाई आपका शुक्रिया, अशर तैमूरी भाई थैंक यू, इकबाल भाई हैंड हार्ट्स आपके आए, मोहम्मद भाई शुक्रिया आपके फूल आए, अशर भाई आपके फूल आए, थैंक यू मोहम्मद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह साथियों, जजाकल्लाह साथियों, जबरदस्त, वेल डन, कीप इट अप साथियों। दिस इज द लास्ट मिनट, डबल टैप भी कीजिए, और इसको भी अब हमेशा जब भी ब्रॉड ऑन हो डबल टैप ज्यादा कीजिए। बहुत शुक्रिया, सपोर्ट कीजिए इस ब्रॉड को हमेशा की तरह। मोहम्मद भाई शुक्रिया, जजाकल्लाह। और आप लोगों ने आज जो सपोर्ट किया है, हमेशा इसको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के सपोर्ट कीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशर भाई, मोहम्मद भाई आप टीम मेंबर बन गए, बहुत शुक्रिया अशर भाई, जबरदस्त। मिस्ट्री मैन आप भी टीम मेंबर बन गए, थैंक यू मिस्ट्री मैन, बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। और अभी मैंने देखा यूसुफ सईद भाई ने ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू यूसुफ भाई, आपका मैंने अनाउंस कर दिया $100 का, थैंक यू वेरी मच। और मुस्तफा आबादी भाई ऑन स्क्रीन, अल्ताफी भाई ऑन स्क्रीन, थैंक यू अल्ताफी भाई, इकबाल बहादुर भाई ऑन स्क्रीन, लव हार्ट जबरदस्त, मुस्तफा भाई थैंक यू, फैमिली हार्ट, जजाकल्लाह इकबाल भाई, थैंक यू साथियों, जबरदस्त साथियों, वेल डन, कीप इट अप, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त साथियों। टीम मेंबर, थैंक यू वेरी मच द टीम मेंबर, आपका शुक्रिया, आपकी सपोर्ट जारी है। और लास्ट मिनट है, जल्दी जल्दी आइए, और उसके बाद हम दुआ की दरख्वास्त करेंगे अल्ताफ भाई से। अल्ताफी की आईडी आपका शुक्रिया, आपकी सपोर्ट जारी है। और मिस्ट्री मैन थैंक यू वेरी मच, मतलूब भाई बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह मतलूब भाई आपकी सपोर्ट का, टीम मेंबर का। और यूसुफ सईद भाई की तरफ से बुके आ गया है, वेल डन यूसुफ सईद भाई, खूबसूरत बुके, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। इकबाल बहादुर भाई आपकी सपोर्ट का शुक्रिया, वफा परस आपकी सपोर्ट का शुक्रिया, मोहिब भाई आपकी सपोर्ट का शुक्रिया, उससे पहले मुस्तफा भाई कर रहे थे, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया, मुस्तफा आबादी भाई, थैंक यू वेरी मच। वफा परस भाई
मोहिब भाई जजाकल्ला साथियों, मोहम्मद भाई बहुत शुक्रिया, वफा परस थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला साथियों, वेल डन साथियों। लास्ट मिनट है, लास्ट मिनट, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, दिल खोल कर आप सपोर्ट कीजिए अल्ताफ भाई की प्रोड को, आप जो देना चाहे, जो आपका दिल करे आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। इकबाल बहादुर भाई माशाल्लाह, शेल एनर्जी, अल्ताफी भाई थैंक यू वेरी मच आपकी सपोर्ट का, मोहम्मद भाई, इकबाल बहादुर भाई, और मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने और ज्वाइन किया है अभी, माशाल्लाह। देखते हैं जैसे आपके नाम आते हैं तो हम अनाउंस करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, जजाकल्ला मोहम्मद भाई, जजाकल्ला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस वक्त मोहम्मद भाई दोनों तरफ है, कौन ज्वाइन करेंगे मोहम्मद भाई को? यूसुफ सईद भाई माशाल्लाह, थैंक यू। कफील सिद्दीकी भाई, यूसुफ सईद भाई, फैमिली हार्ट, और एक ग्लासेस आ गए हैं, सन ग्लासेस, इकबाल बहादुर भाई की तरफ से। इकबाल बहादुर भाई बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, वफा परस आपका शुक्रिया, कफील सिद्दीकी भाई थैंक यू वेरी मच, मोहम्मद भाई थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला जजाकल्ला, अशर तैमूर भाई थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त जबरदस्त, वफा परस बुके फ्लावर्स, माशाल्लाह जबरदस्त, बेहतरीन साथियों, खुश रहिए, सलामत रहिए। वन मोर टाइम ऑन बिहाफ ऑफ अल्ताफ हुसैन भाई, आप सबको सलाम तहसीन, खराज तहसीन, अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों की खैर हो, और अल्ताफ भाई की जानब से आप सबके लिए तालियां। जबरदस्त जबरदस्त, वफा परस, दामे दर में ये सुपने टिकटॉक का जी अल्ताफ भाई जो टिकटॉक का प्रोग्राम चलाते हैं, भाई जो टिकटॉक का प्रोग्राम चलाते हैं, इंतजाम करते हैं, उस पूरी टीम का, मॉडरेटर्स का, रब्ता कमेटी के अरकान का, और जो पार्टिसिपेंट्स आए, सुना, कुछ लोगों ने सवालात किए, और हमने पूरी कोशिश की कि हम सबके सवाल के जवाब दें, लेकिन जाहिर है वक्त का ख्याल रखना पड़ता है, लिहाजा आप इंशाअल्लाह कल बाकी बातें करेंगे दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ, शब बखैर, गुड नाइट, हाफिज। कायदे मोहतरम, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, शब बखैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज अल्ताफ भाई। अल्लाह